بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے اٹھنے وغیرہ کے تعلق سے جو کچھ اسلامی آداب ہیں وہ ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ دو ایک مجلسوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ تعظیم میں کسی کے لیے کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بڑے علمی اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے کسی بڑے آدمی کے لیے وقتی طور پر اٹھ جاؤ اور اکرام کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو اجازت ہے۔ لیکن جیسے دنیاوی بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ لائن میں آدمی دھوپ میں تکلیف میں دیر تک کھڑا رہتا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہے اور سب اس کی تعظیم میں کھڑے ہیں، یہ اسلامی تہذیب بالکل نہیں۔ بیٹھنے کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کچھ تعلیمات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، روایتوں میں باقاعدہ اس کے متعلق محدثین نے ٹاپک قائم فرما کر، عنوان قائم فرما کر حدیثیں ذکر فرمائی۔ خاص بیٹھنے کے سلسلے میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عام جگہوں کے اوپر کوئی آدمی آ کر پہلے بیٹھ جاتا ہے، تو جو آدمی مثلا مسجد کے اندر ہے، کوئی آدمی آ کر پہلی مرتبہ بیٹھ گیا تو وہ آدمی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، اسے اٹھا کر کوئی دوسرا آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ مسجد کی ساری جگہ مباح ہے۔ ایک بادشاہ بھی آ کر بعد میں دیکھے کہ میں جس جگہ بیٹھتا تھا اس جگہ کوئی دوسرا عامی شخص بیٹھ گیا ہے تو اسے اجازت نہیں کہ بادشاہ وہاں سے اس عامی آدمی کو، غریب کو اٹھا سکے۔ جو آدمی آ کر پہلے بیٹھ گیا اسی کا حق ہو گیا، کوئی دوسرا اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ صحابہ ایک کل کے لیے اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ میں متعدد روایتوں کے حوالے سے آپ کو سنا کر آیا، کوئی اٹھ کھڑا ہونا چاہتا تو بھی صحابہ بیٹھتے نہیں تھے کہ آج تو تم اکرام میں اٹھ رہے ہو، لیکن کل کو ماحول ایسا بنے گا کہ ایک آدمی جو ایک خاص جگہ بیٹھتا تھا دوسرے کو اپنا حق سمجھ کر اٹھائے گا۔ صحابہ بہت دور اندیش تھے، بہت باریک بینی سے دیکھنے والے تھے۔ وقتی طور پر کسی فائدے کے حاصل کرنے کی اجازت تب ہی جب کہ آئندہ کسی بڑے نقصان اور خطرے کا اندیشہ نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی مسجد کی کسی جگہ آ کر بیٹھ گیا، اب اگر وہ مثلا تھوکنے جا رہا ہے، وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، آنے والا آدمی جانتا ہے کہ یہ وقتی طور پر اور ہنگامی طور پر اٹھا ہوا ہے، تو وہ دوسرے آدمی کو اسلام منع کرتا ہے کہ تم اس جگہ مت بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھا جیسے مسجد میں اور ہنگامی اور وقتی طور پر کسی کام کاج کے لیے اٹھا تو واپس پلٹنے پر وہ اٹھنے والا آدمی ہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہو۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی تھوکنے کے لیے اٹھا ہے، استنجے کے لیے گیا ہے یا وضو کے لیے گیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسے آ کر واپس بیٹھنا ہے، تو بھی ہم اس کی جگہ آ کر بیٹھ جائیں تو ایک مسلمان کی دل شکنی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اسلام نہ کہتا ہے کہ تم مت بیٹھو، یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں گیا ہے، وقتی طور پر معمولی تھوڑی دیر کے لیے گیا ہوا ہے، اسی کا حق ہے اس جگہ۔ کتنے باریک احکام بیٹھنے کے حوالے سے بہت بڑی زبان سے صادر ہو رہے ہیں۔ ہمارے علماء اگر کسی مسئلے کا استنباط کرتے اس کا ایک مقام تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معمولی عام دستور کے اندر رہنے والی چیز بیان فرمائے، اس ادب کا کتنا بڑا مقام۔ کوئی دوسرا آدمی آ کر اس جگہ نہ بیٹھے، اور جو شخص اٹھ کر ہنگامی طور پر جا رہا ہو اس کے لیے بھی ادب یہ ہے کہ وہ علامت کے طور پر کوئی چیز چھوڑ کر جایا کرے، تاکہ دوسرے کو معلوم ہو کہ اس کے واپس لوٹنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ بھی بیٹھتے آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت بشری یا کوئی اور پیش آتی، آپ تشریف لے جاتے، آپ کے واپس لوٹنے کا ارادہ ہوتا تو آپ اپنا جوتا مبارک اس جگہ چھوڑ جاتے، یا اپنے بدن پر کوئی کپڑا ہوتا مثلا ٹوپی وغیرہ تو وہ وہاں چھوڑ جاتے، اور پھر اس ضرورت کے لیے جاتے۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوئی ہے، چنانچہ ہم لوگ جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں، اور بہت بہترین چیز ہے، کتنی اچھی علامت کہ ایک دوسرے شخص کے بیٹھ جانے پر نہ تو آپ کو کلفت ہوگی واپس آنے پر، اور نہ ہی دوسرے لوگ پریشانی میں رہیں گے کہ اس جگہ بیٹھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، یا نہ بیٹھیں کہ اس کو واپس آنا ہے۔ یہ اسلامی آداب ہے، اتنی معمولی اور باریک چیزیں ہیں، اس میں کسی کی دل شکنی نہیں، ورنہ اسی میں سے اچھی خاصی لڑائیاں ہو جایا کرتی، لوگوں کے دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی وقتی طور پر اٹھا، اسے واپس لوٹنا ہے، علامت چھوڑی ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دوسرا اس کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو سوائے اس کی دل شکنی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور مسلمان کے دل کو دکھانا حرام ہے، گناہ ہے کبیرہ، جس سے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس طرف بھی توجہ کی بہت ضرورت ہے، کبھی ہم لوگ فضیلتوں کو پانے کے لیے حرام کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ ارے پہلی صف کے اندر اگر آپ آ رہے ہیں، ایک شخص بیچارہ وقتی طور پر آگے پیچھے ہوا ہے، تو تم پہلی صف کی فضیلت چھوڑو، اس آدمی کی دل شکنی سے بچو۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے، کسی کا دل جوڑے رکھنا صف اول کی فضیلت کے مقابل بڑا ہے۔ ہاں اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ آدمی صف اول کی فضیلت پانے کے لیے پہلے سے آ کر بیٹھ جائے، اسلامی تعلیمات یہ ہے۔ اس لیے بہت اہمیت رکھنے والے یہ احکام ہیں، ہم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسی کے اندر بہت بڑے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ اسی جگہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کی مسجد کی کسی جگہ کو اپنے لیے پرمیننٹ نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ شہروں وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے مصلی بچھا کر رکھتے ہیں، آئندہ نماز میں آئیں گے 5 منٹ 2 منٹ باقی ہوگی تب، اور آ کر وہیں اپنا استحقاق سمجھیں گے، کوئی دوسرا بیٹھ تو کیا سکتا ہے اس جگہ۔ ابن الحاج تو اس کو مسجد کی زمین کا غصب سمجھتے ہیں، انہوں نے تو یوں تعبیر کیا ہے، مسجد کی زمین کو آپ نے چھینا جپٹی کی، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس جگہ جو ہے ہمیشہ پرمیننٹ ہو جائیں۔ مصلی بچھانے سے وہ جگہ آپ کی نہیں ہو جاوے گی، کرسی لگانے سے وہ جگہ آپ کی نہیں ہو جاوے گی، کوئی دوسرا آدمی آ کر اس جگہ بیٹھ جاتا ہے، آپ سے پہلے اسی کا حق ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو اٹھا سکیں۔ اس کو مسجد کی زمین کا غصب کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی کی زمین غصب کرتا ہے، اس نے وقتی طور پر ہی صحیح مسجد کی زمین غصب کی۔ اس لیے ان باریکیوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹھنے اٹھنے کے وہ آداب ہیں جن کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے آج جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی رعایت رکھنے کی وجہ سے ایک اچھا اتفاق کا، ایک دوسرے کی نصرت و تعاون کا، ایک دوسرے کے رسپیکٹ و ادب کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ ایک ادب حدیث شریف میں یہ بھی لکھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے، 2 آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو تم تیسرے جا کر ان کی اجازت کے بغیر ٹپک مت پڑو، بیچ میں مت چلے جاؤ۔ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، بہت سوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کی اپنی نجی گفتگو کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ دونوں آپ کو سنانا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یہ یا تو آپ کو جھڑک دیں گے، تو آپ نے اپنی بے عزتی کا سامان از خود کر دیا، یا تو اپنی مروت اور انسانیت دکھا کر اپنی جو ضروری گفتگو تھی وہ موقوف کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو آپ نے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا کہ 2 آدمی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں تو تم کو ان کی اجازت کے بغیر ان کے بیچ جا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں وہ اجازت دیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ کتنی باریکی ہے اسلام کے اندر۔ دوسری طرف ایک اور پہلو بھی دیکھنا چاہیے، یہ اگرچہ اس باب میں علماء نے، محدثین نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن لگے ہاتھوں آپ ان کو کمپیئر کر کے دوسری حدیث کو دیکھیں گے تو اسلام کی باریک بینی نظر آئے گی۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو منع فرمایا کہ تم ایک کو اکیلا چھوڑ کے تم دونوں آپس میں گفتگو کرنے مت لگ جاؤ۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اب 2 الگ ہو جائیں گے اور تیسرے کو الگ کر دیں گے، اور یہ اپنی گفتگو شروع کریں گے، یہ بیچارہ تنہا بیٹھ جائے گا تو اس کا دل دکھے گا، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے متعلق اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک انسانی کمزوری کہیے یا فطرت کہیے، اگر
3 آدمی بیٹھے ہوں اور 2 آدمی کھسک کر اپنی گفتگو کرنے لگے تو انسان کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ شاید میری ہی بات ہو رہی. کیوں ہم لوگ ایسا سامان پیدا کریں جبکہ اس کی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ نے حیت ایسی بنائی، آپ نے قرینہ ایسا قائم کیا جس سے اپنے متعلق لوگوں کو آپ نے بدگمان کیا. لوگوں کو منع ہے کہ بدگمانی مت کرو اور ہم کو منع ہے کہ ہم بدگمانی کی فضا نہ پھیلائیں. یہ اسلام کی عجیب تعلیمات ہے، دونوں طرفہ اسلام تعلیم دیتا ہے. اولاد کو کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ ان ماں باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی فرما برداری میں ان کی اعانت کریں. اپنی اولاد کی فرما برداری میں ان کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم اولاد کو مت کرو جو نہ کر سکے، جس میں وہ نافرمانی پر اتر آئے. تم کو معلوم ہے کہ اولاد نہیں کر سکنے والی ہے، پھر بھی تم اپنا ماں باپ پنا جو ہے وہ یہ کر کے کہو کہ بیٹے تم کو میں باپ کی حیثیت سے کہتا ہوں کرنا پڑے گا. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اپنی اولاد کو ایسی چیزوں کا مکلف نہ بناؤ جس کو وہ کر نہ سکے. دیکھیے دونوں طرف حکم. اولاد کو ایک طرف شریعت تعلیم دے رہی ہے کہ باپ کا حکم آیا تم کو سر آنکھوں پر لے کر کرنا ہے، لیکن ماں باپ کو الگ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ پنے اور بڑے پن کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان چھوٹوں کو ایسی ہی چیزوں کا حکم کرو جس میں وہ فرما برداری کر سکیں. شرح شریعت الاسلام میں لکھا ہے ہمارے بہت سارے بزرگان دین وہ تھے جو اپنی اولاد کو کچھ کہنا بھی چاہتے تھے تو حکم کے لہجے میں کبھی نہیں کہتے تھے. فرماتے تھے بیٹے میرا مشورہ ہے کہ تم یہ کام کر لو، میرے جی میں آتا ہے کہ یہ کام کر لو، تاکہ بیٹا اگر نہ کر سکے تو باپ کے حکم کی نافرمانی کا گناہ اس کے سر پر نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی برکت سے وہ آدمی اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے. بہرحال یہ تعلیمات ہیں. 2 آدمیوں کو منع ہے کہ 3 بیٹھے ہوں تو کھسک کر ایک آدمی کو الگ کر کے گفتگو کرنے لگ جائیں. ہاں 4 آدمی ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں اور دوسرے ادھر بیٹھ جائیں تو کوئی پریشانی کی چیز نہیں. یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی فضا ہو تو لوگوں کے دل نہیں دکھتے، لیکن ایک کو الگ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. علماء نے محدثین نے یہاں تک لکھا ہے یہی حکم ہے 3 آدمی بیٹھے ہوں اور 2 آدمی ایسی زبان میں گفتگو کرنے لگے جس کو تیسرا جانتا نہیں، یہ بھی دل شکنی ہوگی. مثلا 3 آدمی ہیں، 2 آدمی انگریزی میں گفتگو کر سکتے ہیں، تیسرا آدمی نہیں سمجھ پاتا. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی گفتگو انگریزی میں کریں. اس آدمی کو کونے میں بٹھا کر آپ الگ بیٹھ رہے ہیں اسی درجے کے اندر. یا تو کہہ دو اس کو کہ ہماری ایک ضرورت ہے، ہم لوگ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑا تم اجازت دو تو ہم لوگ اپنی گفتگو کر لیں. اس کا دل بھی رہ جائے گا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا. ابھی بہت بری فضا بنی ہے موبائل کی وجہ سے. میں نے تو یہاں تک دیکھا دوسری جگہوں کے اوپر 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ایک دوسرے سے میسج پر لوگ بات کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے لیکن میسج پر گفتگو ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے سے. ارے زبان سے بولو. اور عام طور پر یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو سامنے والے آدمی تیسرے پرسن کی غیبت پر مشتمل ہے اور اس کے دل دکھانے کے لیے ہو عام طور پر. ورنہ تم کو جو چیز میسج پر کہنی ہے برملا لوگوں کے درمیان میں بولنے سے کیا شرم. یہ اسلامی تعلیمات ہے. اللہ کرے ہم مومن اپنے درمیان میں ان چھوٹے چھوٹے احکاموں کو رواج دیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کا راج قائم کریں. انشاءاللہ یہ جھگڑوں کی نوبتیں، تنازعات اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ختم ہو کر رہ جائے گی. ورنہ ان کی وجہ سے صدیوں تک اولاد در اولاد لڑائیاں چلتی ہیں. ایک اور حدیث شریف جو ہے اس باب میں ذکر کی گئی ہے. واصلہ ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد میں. ایک آدمی آیا، جگہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو وارد مسلمان کے لیے تھوڑا سا کھسکے. تو کسی نے پوچھا حضرت جگہ تو بہت تھی، آپ کھسکے کیوں؟ وہ آ کر بیٹھ جاتا. دیکھیے کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جگہ ہو تو بھی میں اس کے اکرام کے اندر تھوڑا کھسکوں. مسلمان کا جی کتنا ٹھنڈا ہوگا کہ ایک شخص میرے لیے جگہ کر رہا. جگہ تو یوں بھی تھی بیٹھنا ہی ہے، لیکن مومن کے اکرام کا یہ حصہ ہے کہ آپ معمولی اس کے لیے کھسکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مومن کا حق گنوایا کہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ کم سے کم اتنا اکرام تو ایک مومن کی جانب سے پاوے. دوسرے حضرات اگر مومن ہونے کی وجہ سے اس کا انسلٹ کر رہے ہیں، کفار ان کی مستقل گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں، کیا مومن اکرام نہیں کر سکتا ایک مومن کا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے بہانوں کے مواقع تلاش کر کے ہم لوگ مومن کو اکرام بخشیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اکرام بخشتا ہے جو اس کے خاطر مومن بھائی کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باریکیوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔